بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں، عدالت میں سرنڈر کر چکے ہیں۔ یہ بات ہم نے بہت پہلے کہہ دی تھی کہ میاں محمد نواز شریف عدالت میں سرنڈر کریں گے، اور الحمدللہ سب سے پہلے یہ بات بھی ہم نے ہی اپنے ویلاگ میں بتائی تھی کہ میاں محمد نواز شریف وطن واپسی پر سرنڈر کریں گے، اور دیگر امور کے متعلق بھی بتایا تھا۔ اور اب جب میاں محمد نواز شریف پاکستان پہنچ چکے ہیں، عدالت میں سرنڈر کر چکے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں 26 اکتوبر تک کی ضمانت میں ریلیف ملا، جو غالباً آج کا ہی دن ہے، اور اس کے بعد نیب کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور سزا کے متعلق اب عدالت اس اپیل کے متعلق آگے چلے گی، وکلا دلائل دیں گے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ میاں محمد نواز شریف کو کہاں تک ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا۔ اب میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد اور وطن واپسی سے پہلے کچھ حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف شاید پاکستان واپس نہ آئیں، لیکن اب میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ مینار پاکستان پر ایک بڑا جلسہ بھی مسلم لیگ نے جو آرگنائز کیا تھا، وہ اب کامیاب ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے پروگرام کو کامیاب کرواتی ہیں اور انہیں پھر بڑھا چلا کر بھی پیش کرتی ہیں، اور مخالفین ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ فلاں کا جلسہ کمزور تھا، لوگ تو آ جاتے ہیں، جب ووٹ ڈلے گا تو اس وقت پتہ چلے گا۔ یہ ایک سیاسی باتیں ہیں، اور یہ سیاسی باتیں چلتی رہتی ہیں، چونکہ ہر سیاسی پارٹی نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑھا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر سیاسی جماعتوں اپنے اپنے مقاصد میں کیسے کامیاب ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا منشور ہے، تحریک انصاف کا اپنا منشور ہے۔ اب ان سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے معاملات ہیں، وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے اپنے منشور پیش کرتی ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، انہیں ووٹ دیں اور ان کی فالوئنگ میں اضافہ ہو، اور وہ الیکشن کی شکل میں کامیابی کے بعد آگے حکومتیں بنا سکیں۔ یہ سیاسی جماعتیں، اگر سیاسی جماعتیں ایسے نہ کریں تو پھر وہ سیاسی جماعتوں کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے پر تنقید بھی نہ کریں تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ پھر تو سب جماعتیں ہی ایک ہو گئی ہیں، سب جماعتوں کا ایک ہی ذہن ہے۔ اب یہ مختلف الخیال جماعتیں ہیں اور ان کی باتیں چلتی رہتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ ہر ملک کے اندر جہاں بھی آپ دیکھیں، امریکہ میں چلے جائیں، ڈیموکریٹڈ اور ریپبلکن کیسے ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، اور دیگر ممالک میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی کارکردگی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ سے ہی تنقید کرتی ہیں، اور کچھ حلقوں کی طرف سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان سیاسی جماعتوں کے درمیان آخر کیا ہو گیا۔ 90 کی دہائی کی سیاست میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پھر وہی دونوں جماعتیں تھیں 2006 میں لندن کے اندر میثاق جمہوریت کیا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور محمد نواز شریف نے لندن کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے۔ اب ان میں جو ایک تیسری شکل آئی وہ تھی تحریک انصاف۔ تحریک انصاف نے ان دونوں جماعتوں کی کھل کر مخالفت کی، اور ایسی مخالفت کی کہ ان دونوں جماعتوں کو ایسا رگڑا لگایا تحریک انصاف نے، اور تحریک انصاف کا ایک ووٹ بینک بنا۔ وہ جیسے بھی 2018 میں اقتدار میں آئے، لیکن عمران خان نے انہیں رگڑا خوب لگایا۔ عمران خان نے اپنے فالورز کو بہت زیادہ کیا اور بہت بڑی تعداد میں کیا، اپنا ووٹ بینک بنایا۔ وہ نہ تو مسلم لیگ نون تصور کر سکتی تھی اور نہ ہی پیپلز پارٹی ایسا تصور کر سکتی تھی کہ عمران خان اس حد تک چلے جائیں گے، اتنی فالوئنگ ہو جائے گی۔ بہرحال یہ تو تحریک انصاف کے اپنے معاملات ہیں، وہ کیسے گرداب میں پھنسی۔ اگر تحریک انصاف سموتھلی چلتی رہتی تو میں نہیں سمجھتا کہ 4 سال کے اندر، پونے 4 سال کے اندر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا، لیکن وہ عمران خان کو زک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب جو معاملات اب بھی آ رہے ہیں، عمران خان کے ساتھی بھی بیانات دے رہے ہیں، یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا ذمہ دار ہم سمجھتے ہیں خود تحریک انصاف تھی۔ تحریک انصاف نے اس اسمبلیوں میں تحریک عدم اعتماد کے بعد بیٹھنا پسند نہیں کیا، اور
اتحادی حکومت کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ اسی تناظر میں اب ان کے 7.5-8 ماہ بچتے تھے صوبائی حکومتوں کے، پنجاب حکومت بھی توڑ دی انہوں نے اور KP کے بھی حکومت میں توڑ دی اور خود پھنس کر رہے گا۔ بہرحال یہ تو ایسی باتیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو معاملات دیکھے جا رہے ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ دونوں جماعتیں پتہ نہیں اب کس حد تک چلی گئی ہیں، کس حد تک لڑائی دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اپنے اس ویلاگ میں۔ بہت جلد میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہونے والی ہے اور اس ملاقات میں بہت سے امور طے پائیں گے اور یہ امور کافی حد تک اندرون خانہ یہ برف پگھل چکی ہے۔ چینلز پر میڈیا میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اندرون خانہ معاملہ چل رہے ہیں اور بہت جلد آپ دیکھیں گے ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ ملاقات ہو جانی تھی کیونکہ محمد نواز شریف عدالتی امور اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اپنے ان معاملات میں مصروف ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی مصروفیات تھوڑی سی کم ہوں گی تو پھر میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں جو چیزیں طے ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی ایک آدھ دن میں ہم اپنے نئے پروگرام میں آپ کو وہ بتائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو پہلے کی طرح ہمارا وہ ویلاگ بھی درست ثابت ہوگا جو ہم آپ کو بتائیں گے، اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی حقیقت نظر آئے گی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔